کا جو عائشہ کہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے مقام پر لیٹی رہتی تھی، جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے غمزنی، آپ مجھے یوں دبا دیتے تو میں اپنے پیر یوں کر لیتی تھی، تو آپ علیہ السلام سجدہ کے تو عورت سامنے پڑی ہوئی، تو نماز تو کسی کے گزرنے سے ٹوٹتی نہیں. یعنی جس جگہ رسول خدا سجدہ کرتے تھے وہاں پر بی بی عائشہ کے پیر ہوتے تھے، پیروں کی جگہ پر، جسم کی جگہ پر آپ علیہ السلام جو ہے وہ سجدہ. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ اہل حدیث کے ہمارے نزدیک درود شریف کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے. یعنی جو التحیہ قاعدہ اخیرہ ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ میں قدر تشہد پڑھنا واجب ہے. یعنی جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمد عبدہ ورسولہ پڑھ چکے، آپ کی نماز اب مکمل ہو چکی. دعائیں یعنی اگر درود نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی. ہمارے ہاں نماز ہو جائے لیکن درود کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. درود جزو تشہد ہے. اچھا، جی درود پڑھیں. ہاں، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. ایک مسئلہ میں نے سنا ہے اور علامہ صاحب اس پہ ذرا سے روشنی ڈالیں گے. آپ کے یہاں ایک بحث چلتی ہے کہ جی تشہد پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی اس میں کلمہ جو ہے دین اسلام کا وہ پڑھا جائے گا، اضافی جملے بھی ایڈ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ علامہ صاحب ذرا بیان فرماتے ہیں. دیکھیں ہماری جو فقہ ہے نا، اس میں مجتہدین سے فتوے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجتہدین جو جس کی تقلید کرتا ہے اگر وہ اسے اجازت دے دیتا ہے کہ ایک اضافی ذکر پڑھ سکتے ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے. انگلی کیوں اٹھاتے ہیں ویسے؟ دیکھیں یہ مقام توحید ہے، یہاں توحید کی گواہی دی جا رہی ہے، اشہد اللہ الہ. اب اس میں ہمارے ہاں یہ ہے فقہ حنفی میں کہ الا اللہ پر آپ نیچے کر دیں کیونکہ آپ نے پوری کر دی. لیکن روایات جو آتی ہے وہ دو طرح کی آتی ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کو ویسے ہی قائم رکھا، اور ایک روایت میں یحرک اصبعہ کہ اپنی انگلی کو آپ یوں حرکت دیتے رہے، یعنی اس گواہی کو آپ نے تحیات کے اخیر تک برقرار رکھا. تو یہ تینوں صورتیں ممکن ہیں کہ انگلی اٹھا کے نیچے بھی کر دی جائے، انگلی اٹھائے یوں ہی رکھے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ انگلی کو حرکت دی جائے تاکہ وہ جو توحید کا اقرار ہے اس کو عملاً بھی کیا جا رہا ہے کہ ہاں وہ واحد لا شریک ذات ہے، وہ ایک ذات ہے. صاحب آپ کے یہاں ہے انگلی کا اٹھانا؟ ہم پورے وجود سے توحید کا اقرار کر رہے ہیں، نماز انگلی سے نہیں کر رہے، اس لیے ہمارے لیے پورے وجود سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، سب کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں، تو انگلی کے اشارے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، انگلی سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس ڈائریکشن کو اگنور کر رہے ہیں؟ یہ اگر کسی کی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں تو انگلی کا اشارہ ثابت ہے، بہت عمدہ سوال کیا، انگلی کا اشارہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے سامنے انگلی کا اشارہ کیا. اب اس کی جو تشریحات ہے وہ ہمیں احادیث میں نہیں ملتی. ایک آدمی اپنی سمجھ کے مطابق کہتا ہے کہ جی میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں، میں اس کی یہ سمجھ رہا ہوں، تو پھر وہ اس کی لوجک پہ آدمی گھنٹوں تقریر کرے. ہر آدمی کی اپنی لوجک. اللہ کے رسول سے ثابت ہے انگلی کا حرکت دینا، تو پھر آپ ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے نا، کسی جگہ آپ نہیں دیکھتے، کسی صحابی سے کہیں بھی نہیں. ہم تو صحابی سے دین نہیں لیتے نا، مگر اس سے لیتے ہیں جس کی تائید رسول خدا سے ملتی ہو یا ائمہ معصومین اماموں سے ملتی ہو. امام اگر تائید کرتا ہے یا امام اگر بیان کرتا ہے تو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی. ٹھیک ہے. اچھا، گواہی تو ابھی متفق علیہ حدیث ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہی اشد علی الشیطان من الحدید. یہ جو انگلی کا اشارہ ہے یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت. ٹھیک ہے. اب ان کے نزدیک یہاں پر ایک نقطہ پیش کر ان کے نزدیک یہ ہے ثم قبض بین اصابعہ، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بند کیا، فحلق حلقۃ، پھر آپ نے ایک حلقہ بنایا، ثم رفع اصبعہ، آپ نے یہ دونوں انگلیوں کا حلقہ، یہ دونوں انگلیوں کا بنے گا. دیکھیں یہ تین انگلیاں دو انگلیاں بند ہوں گی، یہ دو انگلیوں کا حلقہ بنے گا، یہ انگلی ہوگی. فرأیتہ، میں نے آپ کو دیکھا، یحرکھا، اچھا اس کو حرکت دے رہے تھے، یدعو بہا، اور چونکہ اب اس کے بعد پھر دعا کا موقع شروع ہو چکا ہے نا، کیونکہ تشہد پورا ہو چکا، درود شریف پڑھ کے آپ دعا بھی کرتے رہے. ثم جئت بعد ذلك فی زمان فی برد، میں اس کے بعد ایک زمانے میں آیا جب سردی کا موسم تھا. فرأیت الناس علیہم الثیاب، ان کے اوپر کپڑے یعنی وہ چادریں پہنی ہوئی تھی، تحرک ایدیہم، وہ کپڑے کے نیچے سے اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہے تھے، فی برد، سردی کے موسم میں. تو گویا یہ عمل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ثابت ہے، اور آپ علیہ السلام کا عمل موجود ہے، اور آپ کی اس میں فضیلت بھی ثابت ہے. اب ایک مسلک اہل بیت جو مجھے صاحب کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ الگ ہے. ہمارے نزدیک باقاعدہ صحیح روایات ہیں، اور اس پر پوری امت اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ عمل کرنا ہے. اب کتنی دیر تک کرنا ہے اس میں اختلاف. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ اس کے بعد درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. میرا وہ سوال یاد ہے کہ اگر احناف میں درود شریف نہ ہو، آپ نے پہلے ٹوکا تھا مجھے کہ وہ اہل حدیث کے ہمارے نزدیک درود شریف کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے. یعنی جو التحیہ قاعدہ اخیرہ ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ میں قدر تشہد پڑھنا واجب ہے. یعنی جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمد عبدہ ورسولہ پڑھ چکے، آپ کی نماز اب مکمل ہو چکی ہے فرضیت اور واجبات کے طور پہ. اب سنت یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اور درود کے بعد پھر آپ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا مانگے، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہے وہ ساری دعائیں. یعنی اگر درود نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی. ہمارے ہاں نماز ہو جائے گی، لیکن نماز جو ہے وہ نامکمل یوں ہوگی کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم سنت کو جو کہ درود شریف کی شکل میں تھا وہ آپ نے اس کو میں نقصان کر دیا. لیکن اگر ایک آدمی نے سلام پھیر دیا، نماز اس کی فرائض اور واجبات کے حد تک وہ درست ہو جائے گی. اوکے جی.
تو کہنے کا مقصد یہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، انسان کا پورا وجود، قربانی، نماز، یہ سب خدا کے لیے، اپنے عمل کے ذریعے وہ خدا کی گواہی دیتا ہے. اسی لیے اشہدو کہتے، اقول نہیں کہتے. یہ گواہی انسان کے افعال سے ہوتی ہے نہ کہ اقوال سے ہو. تو اس لیے ہمارے یہاں انگلی اٹھانا جو ہے وہ نہ روایت ہے نہ یہ فعل ہے. لیکن درود کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. جزو تشہد ہے. اچھا، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اوکے. اچھا علامہ صاحب، درود کے بعد نماز ختم کہاں پہ ہوگی؟ نماز ختم ہوگی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے یہاں روایت موجود ہے، یہ ڈھونڈ لیں گے تو معلوم ہوگا. رسول خدا کی نماز تکبیر سے شروع ہوتی تھی، تکبیر پہ ختم ہوتی تھی. تو ہم آخر میں 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں. ایسے رفع الیدین. جی. آپ ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے؟ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. اچھا، پھر یہ یہاں سے وہ ایک نقطہ ہے نا، الصلاۃ معراج المومن. جب رسول خدا معراج پہ گئے تھے تو انہیں منع کیا گیا تھا دائیں بائیں نہ دیکھیں، تو ہم لوگ بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے. پھر تمہارے مہدوی صاحب کہیں گے کہ یہ منگڑ کی بات کہہ رہے ہیں. الصلاۃ معراج المومن کا جو یہ جملہ ہے بحیثیت حدیث یہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں نزدیک. جہاں تک بات ہے، حدیث مشہور ہے جو کہ تمام ہمارے صحاح کی کتابوں میں ہے کہ تحریمھا تکبیر و تحلیلھا التسلیم، کہ نماز کی تحریمہ جو ہے وہ تکبیر سے شروع ہوگی، یہ نماز کی ابتدا ہوگی اللہ اکبر سے. ہمارے نزدیک 13 چیزیں جو ہے وہ فرائض نماز ہیں. 13 چیزیں جو کہ 7 قبل ہے اور 6 جو ہے وہ نماز کے اندر ہے. تکبیر تحریمہ ہے، وہ تحلیلھا التسلیم، اور نماز کا جو اختتام ہوگا وہ سلام سے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھ لیا. اب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم حضور کی نماز کے اختتام کو جانتے تھے تکبیر سے. اب اس کی علماء نے یہ توجیہ کی ہے کہ چونکہ ابن عباس علیہ السلام بچوں میں ہوتے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، علیہ السلام کے زمانے میں صغار صحابہ میں سے ہیں، حسن، حسین، ابن عباس، ابن زبیر، یہ سارے صحابہ صغار صحابہ ہیں. چھوٹی عمر میں جب حضور کا انتقال ہوا ہے تو یہ 10 سال یا اس طرح کے قریب تھے. تو چونکہ یہ مردوں کے صفوں کے بعد تھے، تو جب صحابہ زور سے پڑھتے تھے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پتہ چل جاتا کہ نماز کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن نماز کا اختتام ہمارے نزدیک وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو السلام علیکم کا لفظ ہے یہ احناف کے نزدیک پڑھنا واجب ہے. اوکے، اب یہ پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. اس کے بعد آپ تکبیر پڑھیں، استغفار پڑھیں. دائیں بائیں دیکھنا بھی واجب؟ جی نہیں، دائیں بائیں دیکھنا تو شاید واجب نہیں ہوگا، مجھے اس وقت اچھی طرح کنفرم نہیں. میں اگر یہ پڑھنا واجب ہے. دائیں بائیں دیکھنے کا حکم ہے. تکبیر بھی ثابت ہے. تکبیر نماز سلام کے بعد ثابت ہے. جی سلام کے بعد تکبیر. لیکن عام طور سے ہماری ہوتی تو نہیں ہوتی. ہمارے السلام علیکم نبی، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے اصل روایت. اچھا، یہ تکبیر پڑھنے کبھی سنا ہے آپ نے؟ آپ تو پڑھتے ہیں، امام تو پڑھ لیتا ہے، لیکن پیچھے کے لوگ نہیں پڑھتے. پیچھے کے لوگوں کو تعلیم نہیں ہے اس کی، یہ بات صحیح ہے. یعنی تبلیغ میں اس کی تعلیم کی گئی ہے. اب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز تمام. اب مستحب سنت موقدہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ. یہ ابن عباس کی روایت ہے، کنا نعرف انقضاء الصلاۃ بالتکبیر، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جان لیتے تھے کہ ختم ہو گئی کسی سے بالتکبیر. بما جاء بفعل النبي انما جاء في التسبيح سبح لله صلى الله عليه وسلم كنا كان صحابه اذا رفعوا اصواتهم سمعوا. صحابہ جب اپنی آواز کو اٹھاتے تھے سمعوا من كان حول ابواب المسجد، جو پیچھے ہوتے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی. اچھا، اگر آپ کے یہاں اس کی روایت ہے کہ رسول خدا دائیں بائیں دیکھتے تھے؟ جی بالکل ہے. جی دائیں بائیں والی. اب میں صرف اس میں فرق تھا، مجھے وہ تھا کہ ہمارے نزدیک اس کا حکم کیا میرے ذہن میں نہیں آتا. اچھا، ویسے اب میں نے یہ نوٹ کیا سافٹ ویئر ہے، آپ جلدی روایتیں ڈھونڈ لیں. علامہ صاحب، آپ کے یہاں نماز جیسی ختم ہوتی ہے، ایک لطفاً جملہ کیونکہ تحقیق کر رہے ہیں، آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آپ لوگ ہاتھ پلاتے ہیں، وہ کیا ہے نماز کے بعد؟ وہ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا صلاۃ معراج المومن، جب مومن معراج سے واپس آتا ہے تو ایک دوسرے کو تبریک پیش کرتا ہے، مبارک پیش کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ جملہ کہتا ہے تقبل اللہ، اللہ تمہاری نماز قبول کرے. اوکے، ایک دوسرے کو. اور اس میں ایک راز کی بات اور باقاعدہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، مگر خود بخود اس میں ایک مسئلے کا حل بھی آ جاتا ہے فقہی مسئلے کا. وہ یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت سے نکل آتا ہے. جب نماز کی حالت سے نکل آتا ہے اور مثلاً اگر کوئی بعد میں اسے یاد آ جائے کہ میں نے یہ چیز نہیں پڑھی، تو چونکہ نماز کی حالت سے نکل آیا اب اس کے لیے دوسرا حکم ہوگا. اور اگر مثلاً یہ نماز کی حالت میں بیٹھا رہا، پڑھی 3 رکعتیں، پڑھنی 4 تھی، دائیں بائیں بھی نہیں ہوا، یاد آ گیا کہ مجھے تو چوتھی بھی پڑھنی تھی، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو مبتلاۃ نماز میں ہو، کھڑا ہو جائے گا، پھر چوتھی رکعت پڑھے گا. اور اگر وہ نماز کی حالت سے نکل آیا ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھے گا. اچھا جی، اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کی گنجائش ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. جیسے 2 جگہوں پر، ایک وہ ہے کہ جہاں پر میں نے کوئی اضافی چیز کر دی، مثلا دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا ہے اور نماز ہے مغرب کی یا عشاء کی یا ظہر کی یا عصر کی، اور میں نے سلام کہہ دیا السلام علیکم ایھا نبی
نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر سجدہ سہو کرنا چاہیے، یا نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کو انجام دینا چاہیے. جی دائیں بائیں گھومنا جو ہے وہ ہمارے نزدیک سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن سلام کا پڑھنا جو ہے یہ واجبات میں سے ہے. اور اچھا دائیں بائیں کی اینگل کیا ہو تھوڑا سا وہ تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا آپ یوں گھومیں کہ آپ جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ قبلے سے اللہ، پھر جائیں. آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ جو آپ کے صف میں یا آپ کا کندھا جو ہے نا اس میں کہتے ہیں بھائی یہ بھی نیت کر لے کہ ایک روایت آتی ہے نا کہ آپ جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، ان سب کو سلام کی نہیں کر لیں، پھر یوں آ جائیں اس طرف مڑ جائیں. اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام نے جب پہلی سلام پھیر لیا، پہلا سلام پھیرا، تو اب مقتدی اور امام کے بیچ کی جو بانڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی اگر امام کہتے السلام علیکم سلام ورحمۃ کا اللہ، جواب کون دے گا؟ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ لیا تو اب پیچھے جو مقتدی جن کی ابھی نمازیں باقی ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی بقیہ، کیونکہ اب ان کی جو آپس میں وہ ترتیب ہے وہ ختم ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس یہ کر کے علامہ صاحب نے ایک اچھی لطیف بات کر دی، سلام کا جواب تو واجب ہے. اب ادھر سے آپ مجھے سلام کر رہے ہیں تو میں آپ کو وعلیکم السلام بولوں یا دائیں والے کو سلام؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حکم ہوتا ہے توقیفی. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے اوپر سے ثابت ہے ویسے آپ نے کرنی ہے، کوئی اس کا وہ نہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا نا کہ نیچے آپ آپ نے یہ نہیں واجب بتایا یہ رسول سے ثابت ہے یا صحابہ کرتے تھے دائیں بائیں دیکھنا؟ نہیں، اس وسلم سے ثابت ہے، یہ میرا شمالن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کرتے تھے. بلکہ آپ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گال کی جو یعنی آپ کی سرخی ہوتی تھی میں آپ کے جو ہے نا وہ محسوس کرتا تھا. اچھا سجدہ سہو کا کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو ہمارے نزدیک بالکل ہے، اور سجدہ سہو تمام ائمہ یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے، بس اس کے طریقہ کار میں اختلاف ہے کہ قبل السلام ہے یا بعد السلام ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قبل السلام ہے، اچھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بعد السلام ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الدال بالدال والقاف بالقاف، القاف بالقاف والدال بالدال. قاف کا مطلب ہے کہ اگر کمی ہو گئی ہے آپ سے تو قبل السلام ہے، اوکے، اور اگر زیادتی ہو گئی تو بعد السلام ہے. تو الدال بالدال والقاف بالقاف. تو یہ ہمارے ہاں مسالک موجود ہیں، لیکن سجدہ سہو ہے اور اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ تحیات پڑھ کے تشہد تک آ جائیے اور ایک طرف سلام پھیر کے اور آپ 2 سجدے کیجیے اور پھر بیٹھ جائیے. پھر اس میں 2 اقوال ہے کہ دوبارہ سے تحیات شروع کر دیجیے. ایک قول یہ کہ نہیں جو پڑھ لیا آپ کا جو ہے وہ آپ نے عمل. لیکن یہ واجبات کے چھوٹنے پر ہے، اور واجبات کے بھی چھوٹنے پر اس وقت کہ جب آپ نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، آپ بھول گئے تو آپ یہ کریں گے. اگر کسی نے جان بوجھ کر سورۃ فاتحہ چھوڑی یا کسی نے جان بوجھ کر سورت چھوڑی تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہوگا، اس کی نماز فاسد ہو گئی. اچھا اچھا جی. نماز فاسد ہو گئی، فاسد ہو گئی، اب دوبارہ سے نماز پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. ایک اور شرعی مسئلہ ہے، دونوں سے میں اس کا جواب لے لوں. دوران نماز اگر اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے وضو ہی نہیں کیا، اب وہ نماز مکمل کرے گا، وضو کرے گا، کیا کرے گا؟ نماز ہوئی نہیں نا کہ لا صلاۃ الا بالوضوء. شک میں تو نہیں، دیکھیے شک 2 باتیں کی اس میں. اچھا وہ آپ نے یاد دلا دیا کہ حدیث کی میں وضاحت کر لوں. بہت سارے لوگ آج کل اس کو بہت پھیلا رہے ہیں، اور کہ بھائی اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہے اور آپ نے ہوا یا بدبو محسوس نہیں کی تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. آپ کو پتہ چل گیا کچھ نکلا ہے لیکن بدبو نہیں ہے اور آواز نہیں ہے تو آپ کو وضو نہیں ٹوٹا، ایسا نہیں ہے. یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا شکا احدکم، تم میں سے کسی کو یہ شک ہو نماز میں کہ هل خرج من بطنی شیء ام لا، کہ پیٹ میں سے کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا، تو اپنی نماز نہ توڑے یا جب تک آواز نہ آئے یا جب تک بدبو محسوس نہ کرے. ٹھیک ہے. تو شک کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے تکبیر پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وضو تھا. بغیر وضو مسلمان وضو نماز نہیں پڑھے گا. اب دوران نماز شک میں نہ پڑھے. لیکن اگر آپ کو کمپلیٹلی یقین ہے کہ نہیں میں نے تو وضو کیا نہیں تھا، یا میں نے وضو جو کیا تھا، ارے وہ تو اس وقت میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، میں واش روم چلا گیا تھا، تو پھر آپ جو ہے وہ نماز ختم ہے نا، وہ تو ہے، وہ تو ختم ہو گئی اسی وقت، سلام پھیر لیں، وہ ختم ہو گئی. اس میں 2 طریقے ہیں. اگر آپ جماعت میں ہیں تو صفوں کے سامنے گزر کے چلے جائیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار بڑی شرمندگی یا اتنے لمبے سفر ہیں، وہ صف ہے، وہیں بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جائے. اس کے علاوہ کوئی جی یہاں پر قاعدہ استصحاب جاری ہوگا. قاعدہ استصحاب کہتے ہیں جو آپ کی یقینی حالت جس فعل پر تھی، وضو میں تھا، آپ کو شک ہوا تو آپ وضو میں ہی خود کو سمجھیں. وضو میں نہیں تھا، اس پہ یقین تھا تو اپنے آپ کو وضو نہ کرنے میں ہی سمجھیں. پھر نماز تمام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سلام علام کچھ نہیں، پیچھے پلٹے اور وضو کرے نماز پڑھے. یہی سمجھ میں آیا. جی جی یہی ہے. ہاں یہی ہے، آگے کچھ بھی نہیں کرے. جی جی کچھ بھی نہیں، کچھ کرنا ہی نہیں، اس کی نماز ہوگی نہیں. ویسے ایک بات کامن ہے دونوں میں، یعنی شک کی گنجائش نہیں ہے دین میں. اگر آپ نے یہ سوچ لیا 51% بھی آپ کو ہے کہ آپ نے وضو کیا تو آپ نے وضو کیا ہے، ایسا ہی ہے نا، یعنی شک میں نہ پڑے. کتنی اچھی بات میں سمجھ میں آئی. نماز میں قبلہ سامنے سے گزر جانا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری نماز اتنی کمزور نہیں ہے نا جلدی ٹوٹ جائے کسی کے گزرنے سے. یہ وہ لیلا اور مجنو والا معاملہ دیکھا ہے نا. مجنو نماز، مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، گزر گئے، ارے تم نے میری نماز توڑ دی.
تو مجنون تو کہتا ہے میں تو لیلا کے عشق میں ہوتا ہے, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کون آگے سے گزرا کون نہیں گزرا. تمہاری اتنی کمزور نماز ہے تو ہماری اتنی کمزور نماز, کوئی بھی سامنے سے گزر جائے, کوئی بھی گزر جائے, ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. مطلب ہماری یعنی آپ ذرا اس اینگل سے دیکھیں کہ نماز کے آگے سے گزر جانا کیا نماز کو باطل کر دیتا ہے, زائل کر دیتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن نماز کسی کے گزرنے سے ٹوٹتی نہیں ہے, نہیں ٹوٹتی چاہے وہ کوئی بھی ہو. اوکے, بعض روایات میں آتا تھا لیکن اس کو بھی پھر صحابہ خود کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مینا میں آیا وکنت علی حمار اتان, میں ایک گدی پہ سوار تھا, فمرت بین صف, میں صف کے سامنے سے گزرا اور مجھ پر ولا ينکر علی احد, کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ آپ نے گدی کو ہمارے سامنے سے گزارا ہے. تو یہ کہنا کہ گدی سے, عورت سے, کسی چیز سے نہیں. تو عورت کا جو عائشہ کہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے مقام پر لیٹی رہتی تھی, جب آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے غمزنی, آپ مجھے یوں دبا دیتے تو میں اپنے پیر یوں کر لیتی تھی, تو آپ علیہ السلام سجدہ کے تو عورت سامنے پڑی ہوئی, تو نماز تو کسی کے گزرنے سے ٹوٹتی نہیں. یعنی جس جگہ رسول خدا سجدہ کرتے تھے وہاں پر بی بی عائشہ کے پیر ہوتے تھے, پیروں کی جگہ پر, جسم کی جگہ پر آپ علیہ السلام جو ہے وہ سجدہ فرماتے. یعنی یہ پھر ہمارے احناف میں کیا ہے کہ سامنے سے کوئی گزر جائے تو ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے, ایک ہائٹ رکھی جاتی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الی شیء من یسترہ من الناس, اگر کوئی تم میں سے نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے اپنا سترہ بیان کیا ہو, فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ, کوئی آدمی وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے تمہارے اور سترے کے بیچ میں, فلیدفعہ, اس کو روکو. اچھا, سترہ رکھو تو روکو اس کو, اس آدمی کو روکو نماز کے دوران میں ایسے اس کو روکو. ولیدع ما استطاع, جتنا کر سکتے ہو اس کو روکو. فإن ابا, میں تو گزر کے رہوں گا, فلیقاتل, اس کو لڑو, فإنہ شیطان, یہ شیطان ہے. یہ حدیث ہے, سامنے سے نہیں گزرنے کا, یہ شیطان, یہ حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. فدفعوا ابو سعید اشد من الاولى, ایک آدمی کو ابو سعید نے پیچھے کیا, وہ اسے پھر یہ حدیث سنا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو گزر رہا ہے. جب نماز ٹوٹتی بھی نہیں تو پھر اتنی شدت کیوں, اور کہنا کہ اللہ کے نبی بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث شیطان ہے, اب ہم اس کو اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر رہے ہیں. پھر تو یہ نہیں گزر سکتے پھر تو نماز ٹوٹ جانی چاہیے. لیکن وہ تو حدیث ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو پتہ چلے اس گناہ کا کہ جو تم نمازی کے ساتھ تو تم 40 سال تک کھڑے رہو. اب 40 کا لفظ ہے, 40 سال ہے, 40 دن ہے. اصل بات دیکھیں کیا ہے کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں یہ ایک ایسا مقام ہے کہ یہ مقام احترام ہے. جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اس وقت تمہارا دھیان کسی اور طرف نہ ہو. اسی طرح سے لوگوں کو کہا گیا کہ اس شخص کا احترام کرو, اس وقت ایک بہت بڑے عظیم شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہے, تم ایسی حرکت مت کرو کہ اس کے سامنے سے گزر کر اس کی توجہ کو خراب کر دو. ہاں, اب کیا ہے کہ آپ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, بڑی مسجد کو فقہاء نے مختلف تشریحات کی, جو آسان تشریح وہ یہ ہے کہ ایسی مسجد ہے جس میں 25 صف ہیں, یہ بڑی مسجد ہے, تو اس میں ایک صف چھوڑ کے اگر آپ گزرنا چاہیں تو آپ گزر سکتے ہیں, اس لیے کہ بڑی مسجد ہے, لوگوں کا آنا جانا ہوگا, لوگ پریشان ہو جائیں گے اگر ایک آدمی کے لیے کھڑے رہیں گے. گزر سکتے ہیں, ایک صف چھوڑ کے وہاں گزرا جا سکتا ہے مجبوری کے عالم میں. اختیار کے عالم میں تو بہتر یہ ہے کہ انتظار کیا جائے, یا کوئی جیسے آج کل الحمدللہ ہماری مسجدوں میں بڑی سمجھداری کی چیزیں آ گئی, کس طرح کے سترے بنا دیے گئے ہیں کہ وہ لا کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کے سامنے سے گزر جائیں. وہ سترے تو اتنے بڑے نہیں ہوتے نا, سامنے سے ہمارے یہاں تو بس ایک سا کا کافی ہے, بھی رکھ دیتے ہیں, وہ ایک سا بھی کافی ہے. وہ کیا رکاوٹ ڈالے, وہ ایک حدیث میں ہے نا کہ وہ خط تو کہ اگر وہ بھی نہیں ہے تو بھائی ایک لکیر کھینچ لو, کم از کم اتنا تو ہے کہ اللہ میں نے اپنے اور آپ کے بیچ میں کسی کو لانے کی جو ہے وہ میں نہیں لا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں کہ میں نے کچھ چیزیں بہرحال اس سے نماز باطل نہیں ہو, نہیں نماز کا کوئی فرق نہیں پڑتا کسی نماز, یعنی مجھے اب دوبارہ سے قصد نہیں ہے. لیکن میں خصوصاً یہ کہتا ہوں حرمین یا جیسے اب آپ کربلا گئے تھے, یا ایسے مقامات جہاں پر شدید رش ہے, ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں, یا کوئی ایسے موقع پر اپنے آپ کو نا بالکل اس معاملے میں ڈیٹ بنانا چاہیے. اچھا, کوئی گزر رہا ہے اس کو گزرنے دو, کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ کس کنڈیشن سے یہاں پہنچا ہوا ہے. یہ تو حدیث میں نا کہ جھگڑا کرو اس سے, آپ کے میں عرض کروں کہ وہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایک ایسے جگہ ہے کہ جہاں اس کو گزرنے کے دوسرے اوقات ہے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے حرمین کر رہے ہیں نا, روایت میں تو ہے ہی نہیں ایسا کوئی جملہ. یہی تو بات ہے, فقہ جب آپ بہت ساری فقہ پہ کر رہے ہیں, حدیثیں موجود ہیں, آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. میں کر رہا تھا تو یہ تو کہتا ہوں تشریحات تو ہر جگہ موجود ہے, ایکسیپشن تو ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ استثنائیات موجود ہیں, ہر مسلک میں موجود ہے. حرمین میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے راستے کو بند کر دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی صفوں کے بیچ میں گزرے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہوتا. تو بھائی اب کیا کریں گے, اپنا گزرنے والا گنہگار ہے, نماز پڑھنے والا گنہگار ہے. لیکن ایک آدمی ہے, اس کے پاس گزرنے کا راستہ ہے, نمازی کے سامنے گزر رہا ہے, نمازی گنہگار نہیں ہے, گزرنے والا گنہگار ہے, شیطان ہے. اگر ایک آدمی راستے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, اس کے پاس جگہ تھی, تو اب گزرنے والا گنہگار نہیں ہے, وہ نماز پڑھنے والا گنہگار ہے. کیوں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ نماز, کیونکہ نماز پڑھنے کی جگہ اور منع کیا گیا راستے میں نماز. بالکل طریق پہ راستے میں نماز پڑھنے والا, راستے میں پیشاب وغیرہ کرنے والا, راستوں کو خراب کرنے والے پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اس کو تو دیکھنا پڑتا ہے, اسی کا نام فقہ ہے. ٹھیک ہے, آخری کوشچن ہے, مثلا نماز کی حالت میں کوئی ایسا مضر صحت جانور آ گیا, سانپ بچھو وغیرہ, تو نماز توڑ دوں گا, بھاگ جاؤں گا, کیا کروں گا؟ بہت چھوٹی مقدار کی بھی اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے, نہیں مثلا جیسے آج کل ہمارے یہاں جوتا 1000-1200 روپے کا جوتا ہے, آپ کو یقین ہو گیا کہ جوتا جا رہا ہے, توڑ دیں نماز, بھاگیں. اچھا جوتا بچانے کی نماز چھوڑ دیں, اس لیے جوتا تو میں نے 1000-1200 بھی زیادہ کہہ دیا, تھوڑا معمولی نقصان بھی انسان کا ہو رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. سانپ بچھو کو مارنے کا تو حکم ہے نماز کے دوران, بلکہ اس میں تو بعض اوقات علماء کہتے ہیں کہ سانپ بچھو کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تو بہت ساری حرکت بھی ہو جاتی ہے, پھر بھی اس کو اوپر کہا گیا کہ نماز نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ یہ حدیث سے ثابت ہے.
کہ اگر سانپ آ جائے بچھو آ جائے وہ قتل کر کے نماز پڑھ لو اپنی, وہیں سے کنٹینیو کر لو. واہ واہ. علامہ صاحب آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں نماز کے دوران اگر کوئی ایسی چیز آ گئی تو میں کیا کروں؟ ہاں ایسا ضرر جو جان کا ضرر ہو, جو قابل تلافی نہ ہو, یعنی بہت بڑا نقصان ہو, تو ایسی صورت میں نماز باطل کر سکتے ہیں, ورنہ نماز کا توڑنا حرام ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو ہر صورت میں اسی لیے تو شکیات نماز اور نماز کے شکوک پڑھائے جاتے ہیں. کوئی 23 سے 25 شکوک ہے کہ اگر یہاں شک ہو جائے تو یہ کرنا ہے, یہاں شک ہو جائے تو یہ کرنا ہے. ہر صورت میں مومن کے لیے, یعنی مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو نماز کو نہ توڑے, جلدی جلدی نماز کو باطل نہ کرے, بلکہ وہ اپنے شکوک اور شبہات کو دیکھ کر سوچ کر اس کے مطابق عمل کرے. تو اگر تھوڑا نقصان ہو رہا ہے تو اس میں نماز نہیں توڑنی چاہیے. اگر بڑا نقصان ہو رہا ہے, بڑے مال کا ہو رہا ہے یا جان کا ہو رہا ہے, تو پھر اس میں توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب نماز میں باجماعت نماز ہونے کے لیے کتنے افراد کا ہونا لازمی ہے؟ تو امام آ گیا اور نماز پڑھائے, کتنے ہوں گے؟ اور پھر اگر مثلاً 2 بھی ہوں گے, 3 بھی ہوں گے, تو کس پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے؟ ذرا بیان فرمائیں. 2 ہیں تو مقتدی دائیں طرف ایک قدم پیچھے کھڑے ہو, ایک قدم پیچھے, اور اگر 3 ہو جائیں تو بس پھر وہ پیچھے چلے جائیں, اور امام اگر مقتدی پیچھے جا سکتے ہیں تو وہ پیچھے آنے والا مقتدی اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ پیچھے سب میں کھڑا کرے, اور اگر پیچھے جگہ نہیں تو امام تھوڑا سا آگے بڑھ جائے. 2 میں برابر کھڑے ہوں گے, ایک قدم پیچھے, 2 اگر امام اور مقتدی ہے, 3 ہے تو پھر وہ باقاعدہ جیسے سب کا معاملہ ہے ویسے ہوگا. اچھا 2 ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے؟ ہاں اگر 2 ہیں تو اس برابر میں, اور وہ رائٹ پہ کھڑا ہوگا, رائٹ پہ ہوگا, تھوڑا سا اس کا پیچھے ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ امام اور مقتدی میں تھوڑا فرق ہے. بہت خوب. علامہ صاحب اس کو ذرا بیان فرماتے ہیں, اور کتنی رکعت کتنے افراد ہوں گے تو جمعے کی نماز یا باجماعت نماز ہوگی؟ جی ہمارے یہاں ایک تو یہ جو انہوں نے مسئلہ بتایا وہ درست ہے کہ جب مقتدی سجدہ کرے تو اس کے گھٹنوں کے برابر ہو. جب وہ امام سجدہ کر رہا ہو اس کے جہاں پر گھٹنے ہیں تو مقتدی کے وہاں جب 1 ہو, ٹھیک ہے. جب 2 ہو تو وہ تو پیچھے آ سکتے ہیں, اور اگر کوئی بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا اور یہ دائیں کھڑا ہی ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضرور نہیں کہ وہ بالکل پیچھے ہی آ جائے, یہ بھی ضرور نہیں ہے, مستحب ہے اس کے لیے. جمعے کے لیے ہمارے یہاں باقی معاف کیجیے گا, باقی جمعے کے لیے ہمارے یہاں کم از کم 6 افراد ہوں تو جمعہ ہوگا بشمول امام کے. ہاں بشمول امام کے. اور ہمارے یہاں تو مسافت کی شرط ہے کہ 5 کلومیٹر کے درمیان ایک ہی جمعہ ہوگا, جامع مسجد ہو. اچھا جی یہ شرط ہے ہمارے یہاں. ہر جگہ پر جمعہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو جہاں بھی جمعہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ جو جمعہ جو ہوتا ہے نا وہ اجتماعی عبادت ہوتی ہے. تو 5 کلومیٹر کے مومنین جتنے بھی ہیں مسلمان آپس میں آئیں گے, ان کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے گا, ان کے آپس میں انسجام و انصرام و اتحاد کو بیان کیا جائے گا, تاکہ 5 کلومیٹر کے احاطے میں ایک امام جمعہ ان کے مسائل کو دیکھے, ان کو بیان کرے, اور اس طریقے سے ایک نظم و ضبط کے ساتھ سلسلہ آگے بڑھے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ہاں 3 مقتدی اور 1 امام. 3 مقتدی 1 امام جمعہ ہو جائے گا, اور ظاہر خطبہ بھی شرط ہے, یعنی واجبات جمعہ میں سے کہ خطبہ ہونا چاہیے. 2 رکعت نماز ہوں گی, 4 کی بجائے 2 کی جگہ خطبہ ہے, اور 2 جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے. اور شہر ہونا چاہیے, آبادی بڑی ہونی چاہیے. فاصلے کی تو شرط جی فاصلے کی کوئی شرط نہیں ہے. مسجد ہونا بھی شرط نہیں ہے, سڑک پہ بھی جو ہے وہ جمعہ پڑھا سکتے ہیں, تو کوئی شرط نہیں ہمارے یہاں کہ شہر ہونا چاہیے, گاؤں دیہات میں, یعنی گاؤں بڑا گاؤں, اس کی آبادی ہمارے یہاں یہ کہی جاتی ہے کم از کم اس کی آبادی 4000 افراد پر مشتمل. ایسی آبادی ہو, بڑی بستی ہو, جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام چیزیں میسر ہو, وہاں پر جمعہ ہو سکتا ہے. یا ایسا گاؤں ہو جو بالکل شہر سے ٹچ ہو, اس کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی شہر کی اذانوں کی آواز اس گاؤں میں اگر سنائی دے رہی ہے تو یہ بھی شہر کے اندر ہی شامل ہے. ورنہ چھوٹے جو دیہات ہیں جو دور ہیں, اور وہاں پر جمعہ ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا یا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. نہیں ہو سکتا کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے, کہ وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا نا, وہ جائز ہی نہیں ہوگا. جمعہ جائز ہی نہیں ہوگا. پھر یہ چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں ہوتے تو ہیں. دیکھیے ایک ہے ہوتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک ہے کہ وہ پوچھنے آئیں گے ہم سے بحیثیت مفتی, نہیں اسی لیے تو تاکید سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی چھوٹی سی بستی ہے اور وہ شہر سے کافی دور ہے اور وہاں پر ضروریات زندگی نہیں میسر, کیونکہ آپ کے ہاں تو یہ ہے نا کہ بغیر فاصلے کے چاہے 10 مسجدیں بھی ہوں تو ہر مسجد میں جمعہ ہوگا. اور یہ تو آج پہلی مرتبہ یہ سن رہا ہوں, شاید آپ کے بہت سارے لوگ بھی یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ گاؤں دیہات میں اگر چھوٹا ہے تو وہاں پر جمعہ نہیں ہو سکتا. فتویٰ آپ نے بتا دیا, جائز ہی نہیں ہے. اچھا ایسا ہی اب نماز پہ تو اختتام کرتے ہوئے کنکلوژن کوسچنز میرے پاس ہیں. نماز ہی کے لیے عید کی نماز واجب ہے, سنت ہے, فرض ہے, کیا ہے؟ ہمارے نزدیک واجبات میں سے اس میں بھی وہی شرائط ہیں جو کہ جمعے کی شرائط ہے. جمعے ہی کی شرائط ہے. علامہ صاحب آپ کے عید کی نماز؟ ہمارے یہاں عید کی نماز مستحب ہے, مگر جب امام وقت آئیں گے تو ان کی موجودگی میں واجب ہو جائے گی. جی. اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں, کھلے میدان کا ہونا یا یہ مستحبات میں سے ہے کہ آپ عید نماز ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں کھلا میدان ہو, صحرا ہو, وہاں پر لوگ آئیں, معلوم ایسے ہو کہ جیسے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, عالم محشر. یہ تمام غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے آپ کے؟ ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی. آپ کے ہو سکتے ہیں؟ احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے, نہیں ہے, لیکن دیگر مسالک کے ثلاثہ میں غائبانہ نماز جنازے کا تصور موجود ہے.
اچھا جی حناف کے نزدیک نہیں ہے. ابھی ایک ویڈیو چلی تھی وہ افغانستان کے لوگ چند افغانیوں کے اوپر غائبانہ نماز پڑھ رہے تھے. مگر اکثر حناف والے تو پڑھتے رہتے دیکھیں ہیں. حناف میں ہمارے ہاں جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. مگر ہیں حناف وہ تو ہیں حناف لیکن وہ پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ رائے موجود ہے تو اس پر بہت زیادہ سختی نہیں کی جاتی ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر شدت نہیں کی جاتی, کیونکہ ایک رائے ہمارے دیگر ائمہ کی موجود ہے. تینوں ائمہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کا وجود ہے. احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کا وجود ہے. عورتوں کی امامت عورت کر سکتی ہے؟ عورتوں کی امامت عورتوں کے لیے باقاعدہ ایک امام مقرر کر کے پانچوں نمازوں کے لیے یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے. اس کا ثبوت ہمیں کہیں اوپر سے نہیں ملتا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ایسا ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جی کوئی تراویح کسی نے حافظہ نے پڑھانی ہے, 2-3 اپنے ساتھ انہوں نے کھڑا کر دیا, اسی کو گنجائش دی جاتی ہے کہ چلو اس کا حفظ مکمل ہو جائے, لیکن اس کے لیے دعوت چلانا, اس کے لیے لوگوں کو بلانا, یہ احناف کے نزدیک آپ کی عورتوں کی اولا یہ ہے کہ مرد پڑھائے نماز. ہر جگہ مرد موجود ہے, نماز پڑھائیں, وہ امامت کریں. ٹھیک ہے. خسرا کہتے ہیں اس کو, مخنث, وہ امامت کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں امامت کے لیے شرائط ہے, جس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ صلاحیت رکھتا ہو اولاد پیدا کرنے کی, باقاعدہ مرد ہو. ٹھیک ہے. آپ بالکل نہیں, بالکل خسرا دیکھیں ایک ہے کہ وہ مرد ہے, مرد کی جامع میں ہے, مرد کی حیثیت میں ہے اور اس کو معاشرے میں مرد شمار کیا جا رہا ہے, لیکن اندرونی وہ کچھ ایسا ہے تو ایک الگ بات ہے. ایک آدمی کا سب کچھ اس طرح سے ہے, بالکل بھی نہیں ہو سکتا. بالکل بھی نہیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی کہا کہ اگر یعنی اگرچہ وہ ایک بات ایسی ہے لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ولد الزنا ہے تو بھی اس کو امام نہیں بنا سکتا, غلام کو بھی امام نہ بنائے. تو ہم تو چلتے پھرتے نماز ٹرین میں کوئی بھی امام آ دیکھیں وہ آپ کو نہیں پتا نا. اگر آپ کو پتا ہے یہ آدمی اس طرح کا آدمی ہے, اس کی ماں ایسی تھی, اس کا خاندان ایسے, کیونکہ اتنی بڑی امامت ایک بہت بڑا درجہ ہے, اس درجے کو نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر آپ چل رہے ہیں مسلمان ہیں اور مسلمان ہی اس کے اندر موجود ہیں تو ہم نے ہر آدمی سے تھوڑی روک ٹوکنا کہ حلالی کا ایسا ہی ہے نا. سوق الاسلام جو ہے جیسے مسلمانوں کی بازاریں ہیں, وہاں ایک ایک کو چیک تھوڑی کریں گے آپ کے مرغی سے بات صحیح کر رہا ہے یا نہیں. یہ تو اسی طریقے سے اگر محلے والے اعتماد کرتے ہیں, کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تو اتنے لوگوں کا اعتماد, نماز ان کا پڑھنا اعتماد حاصل ہو جاتا ہے اس سے کہ یہ تمام شرائط پہ اترتا ہے تبھی نماز پڑھا رہا ہے. ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ ولد الزنا جو ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. بہت بہت شکریہ علامہ دلشاد مہدوی, آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی عبدالباقی افندرہ, آپ کا انتہائی دلچسپ اور معلوماتی پروگرام رہا. سرشار رہے ہم فقہی احکامات سے اور ان تمام ضروریات سے جو دین اور دین کی طرف رغبت رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے. اسٹل اگر آپ کے پاس کویشچنز ہیں تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اس پروگرام کا